بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا عنوان ہے قواعد فقہ اور افتاء میں فرق۔ قواعد فقہ کی مختصر اس کی جو تعریف ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس کی روشنی میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قواعد فقہ ایک مدون فن ہے، اگرچہ اس کو بہت بعد مدون کیا گیا، لیکن بہرحال ابھی فی الحال موجودہ حالات میں ایک مدون فن ہے۔ اور موجودہ وقت میں آپ جو ہم تمرین کرتے ہیں، افتاء کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، تو وہ اس قواعد فقہ پر متفرع ہیں، اس کی روشنی میں ہم تفریحات کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے مسائل انہی کی روشنی میں، بہت سے مسائل ہم قرآن و سنت سے بھی نکالتے ہیں اور احادیث سے بھی مستنبط کرتے ہیں نئے مسائل، تو براہ راست اصول فقہ سے بھی بعض احکام مستنبط کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو ایک عام مقلد ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ جو احکام نکالے جاتے ہیں وہ قواعد فقہ سے نکالے جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے قواعد فقہ مدون ہے اور افتاء اس کی تمرین اور فرع ہے موجودہ حالات کے لحاظ سے۔ دوسرا پوائنٹ ہے قواعد محدود و منضبط ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 5 قواعد کلیہ ہیں، اور اگرچہ الاشباہ و نظائر میں 6 قواعد بتائے گئے ہیں، لیکن ان میں سے مثلا لا ثواب الا بالنیہ، الامور بمقاصدها، الیقین لا یزول بالشک، اور المشقۃ تجلب التیسیر، العادۃ محکمۃ، اور الضرر یزال۔ اس قسم کے جو قواعد ہیں یہ کلیہ ہیں، اور یہ 6 قاعدے ہیں جو الاشباہ والنظائر میں، کم و بیش 6 قاعدے ہیں الاشباہ والنظائر کے اندر، اس کو قواعد کلیہ شمار کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں سے جو پہلا قاعدہ ہے لا ثواب الا بالنیہ، اس کو بہت سے دیگر شارحین نے، دیگر مصنفین نے اس کو الگ سے شمار نہیں کیا، بلکہ الامور بمقاصدها کے ذیل میں ہی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ مجلۃ الاحکام کے اندر اور مصطفیٰ زرقاء کی جو کتاب قواعد فقہیہ، شرح القواعد الفقہیہ، اس کے اندر بھی الامور بمقاصدها سے قواعد کو شروع کیا گیا ہے، اور 5 قواعد کو قواعد کلیہ کہا گیا ہے۔ لا ثواب الا بالنیہ کو الامور بمقاصدها کا ذیلی قاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 19 سے 20 کے قریب قواعد وہ اکثری ہیں، اور بقیہ ضوابط ہیں۔ ضوابط اور قاعدے میں فرق ہے۔ قاعدہ جو ہوتا ہے وہ عمومی ہوتا ہے، وہ تمام ابواب فقہ اس میں تمام ابواب فقہ کے مسائل سے نکالے جا سکتے ہیں، جیسے نیت ہے۔ اب نیت وضو کے اندر بھی نیت کا مسئلہ آتا ہے، تیمم میں بھی آتا ہے، نماز میں بھی آتا ہے، اور روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، بیوع میں، قضاء میں، اور تعزیرات میں، حدود میں، ان سب میں نیت کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو الامور بمقاصدها یا لا ثواب الا بالنیہ کا جو قاعدہ ہے وہ ان سب میں جاری ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ قاعدہ ہے، اور ضابطہ کیا ہوتا ہے جو کسی ایک خاص باب کے ساتھ وہ منحصر ہو۔ مثلا الحدود تندرع بالشبہات، حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ اب اس قاعدے کو آپ کہاں سے آپ اس کو نماز میں فٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو فرائض پہ فٹ نہیں کر سکتے، میراث پہ، حج پہ فٹ نہیں کر سکتے۔ البتہ جو کفارات ہیں، جتنے چاہے وہ حج کے کفارات ہوں، روزے کے، رمضان کے روزے کے کفارہ ہو، یا حدود ہو، تعزیرات ہوں، تو ان کے اندر آپ الحدود تندرع بالشبہات کو آپ لاگو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پر لاگو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ قواعد محدود و منضبط ہیں، جیسے میں نے کہا کہ 400 سے کچھ اوپر آپ کہہ لیں، 426، 450، ان سب کے اندر یہ قواعد و ضوابط سب آ جاتے ہیں۔ جبکہ افتاء و فتاویٰ تو ایک غیر محدود عمل ہے، اس لیے کہ افتاء تو ایک عمل ہے نا، افتاء ایک عمل ہے جو ہم کرتے ہیں اور ہر دور میں ہوگا۔ افتاء ایک عمل ہے اور قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے گا، جیسے میں نے مثال بھی دی آئین سے اور اس کے فیصلوں سے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ افتاء نتیجہ ہے، اور فقہ اور قواعد فقہ نتیجے میں ممد و معاون ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، فقہ اور قواعد فقہ ہی اصل ہے، وہ پڑھتے ہیں، اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، تو اس کی مدد سے اور ان کے تعاون سے، فقہ اور قواعد فقہ کے تعاون سے ہم فتویٰ دے سکتے ہیں، اور افتاء کا جو عمل ہے وہ انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھا دے، اور مزید اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان باتوں کی اچھی طریقے سے سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔